بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، کون سی دعا سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت کا سوال کیا کرو۔ پھر وہ شخص دوسرے دن حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کون سی دعا سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب سے دنیا و آخرت میں عفو اور عافیت کا سوال کیا کرو۔ پھر وہ تیسرے دن بھی حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، اللہ کے نبی، کون سی دعا سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب سے دنیا و آخرت میں عفو و عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ جب تمہیں دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت عطا ہو گئی تو تم کامیاب ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو کوئی چیز دی جائے پھر وہ بھی دینے کے لیے کچھ پا جائے تو چاہیے کہ اس کا بدلہ دے، اور اگر بدلے کے لیے کچھ نہ پائے تو اس کی تعریف کرے، اس لیے کہ جس نے اس کی تعریف کی تو گویا اس نے اس کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے چھپایا احسان کو تو اس نے اس کی ناشکری کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ہوا پر لعنت کی، اور مسلم کی روایت میں اس طرح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا نے ایک شخص کی چادر اڑا دی تو اس نے اس پر لعنت کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر لعنت نہ کرو، اس لیے کہ وہ تابعدار ہے، اور اس لیے کہ جو کوئی ایسی چیز کی لعنت کرے جس کا وہ اہل نہ ہو تو وہ لعنت اسی کی طرف لوٹ آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روحیں عالم ارواح میں الگ الگ جھنڈوں میں ہوتی ہیں، یعنی بدن کے پیدا ہونے سے پہلے روحوں کے جھنڈ الگ الگ ہوتے ہیں، تو ان میں سے جن میں آپس میں عالم ارواح میں جان پہچان تھی وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے مانوس ہوتی ہیں، اور جن میں اجنبیت تھی وہ دنیا میں بھی الگ الگ رہتی ہیں۔ حضرت ابو برزہ السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کرتے تو آخر میں فرماتے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ تو ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اب ایک ایسا کلمہ کہتے ہیں جو پہلے نہیں کہا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ کفارہ ہے ان لغزشوں کا جو مجلس میں ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تصویر بنائے گا اس کی وجہ سے اسے اللہ قیامت کے دن عذاب دے گا، یہاں تک کہ وہ اس میں جان ڈال دے، اور وہ اس میں جان نہیں ڈال سکتا، اور جو جھوٹا خواب بنا کر بیان کرے گا اسے قیامت کے دن مکلف کیا جائے گا کہ وہ جو میں گرہ لگائے، اور جو ایسے لوگوں کی بات سنے گا جو اسے سنانا نہیں چاہتے ہیں تو اس کے کان میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا حشر 3 فرقوں میں ہوگا، ایک فرقے والے لوگ رغبت کرنے نیز ڈرنے والے ہوں گے، دوسرے فرقے والے ایسے لوگوں کا ہوگا کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 3 ہوں گے، کسی اونٹ پر 4 ہوں گے، اور کسی پر 10 ہوں گے، اور باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی۔ اہل شرک کا یہ تیسرا فرقہ ہوگا، جب وہ قیلولہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہری ہوگی، جب وہ رات گزاریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ وہاں ٹھہری ہوگی، اور جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح کے وقت وہاں موجود ہوگی، اور جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی شام کے وقت ان کے ساتھ موجود ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے اس دنیا میں معاف کرا لے، اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے معاف کرا لے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا
کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو اسے دوزخ سے نکال لو۔ اس وقت ایسے لوگ نکالے جائیں گے اور وہ اس وقت جل کر کوئلے کی طرح ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد انہیں نہر حیات یعنی زندگی بخش دریا میں ڈالا جائے گا۔ اس وقت وہ اس طرح تر و تازہ اور شگفتہ ہو جائیں گے جس طرح سیلاب کی جگہ پر کوڑے کرکٹ کا دانہ اسی رات یا دن میں اگ آتا ہے۔ یا راوی نے کہا یعنی جہاں سیلاب کا زور ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس دانے سے زرد رنگ کا لپٹا ہوا بارونق پودا اگتا ہے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔